گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل، کاملہ راہ رہنما۔ بلند پایا صوفی بزرگ نام علی گنید ابو الحسن اور داتا گنج بخش ہے۔ داتا گنج بخش کی وجہ تسبیح کے بارے میں عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کو دربار رسالت سے ہندوستان کی ولادیت عطا ہوئی تو حکم ہوا کہ پہلے جا کے سید علی حجویری کے روضہ مبارک پر اعتکاف کرنا اور ان سے فیض حاصل کر کے راجپوتانہ کے صحرا میں جا کر اسلامی جھنڈا نصب کرنا۔ چونکہ خواجہ چشتی نے آپ کے روضہ مبارک کے سامنے ایک کوٹھری میں 40 دن تک اعتکاف کیا، چلہ کشی فرمانے کے بعد آپ نے یہ شعر عرض کیا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل، کاملہ راہ رہنما۔ دوستو، اسی وقت سے آپ گنج بخش کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حقیقت عام لوگوں کے خیال سے کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش خود اپنی تصنیف کشف الاسرار میں فرماتے ہیں: اے علی، تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے اور تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس بات کا خیال ہرگز دل میں نہ لائیو، نہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔ گنج بخش تو وہی ذات پاک ہے اللہ رب العزت کی، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہ خدا اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ لقب مشہور تھا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی آپ کے لیے جو شعر کہا، اپنے شعر میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہی لقب استعمال کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 وسطوں سے حضرت علی سے جا ملتا ہے: سید علی حجویری بن سید عثمان غزنوی بن سید علی بن عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن سید زین بن امام حسن بن حضرت علی۔ آپ فقہ اعتبار سے حنفی المذہب تھے۔ حضرت سید علی حجویری حضرت شیخ ابو الفضل غزنوی کے خلیفہ تھے۔ شیخ ابو الفضل حضرت علی حضرت مکی کے مرید تھے۔ حضرت مکی حضرت ابو بکر شبلی سے بیعت تھے اور حضرت جنید بغدادی سے بیعت تھے۔ حضرت بغدادی خواجہ سری سکتی کے مرید تھے اور خواجہ سکتی خواجہ معروف کرخی سے بیعت تھے، جبکہ خواجہ کرخی نے حضرت داؤد علیہ السلام تائی کے دست حق پرست پر بیعت کی ہوئی تھی۔ حضرت تائی کے مرشد حضرت خواجہ حبیب اجمی تھے۔ خواجہ اجمی خواجہ حسن بصری کے مرید تھے اور خواجہ حسن بصری کے مرشد سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تھے۔ آپ کا خاندان حجویری میں رہتا تھا۔ حجویری غزنوی سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے غزنوی کا ایک محل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ کا خاندان جلاب آ گیا۔ جلاب قصبہ غزنوی سے حجویری کے نسبت زیادہ قریب تھا۔ حضرت گنج بخش کے والد ماجد کا نام عثمان جلابی مشہور ہے۔ حضرت حجویری نے دینی تعلیم اپنے آبائی وطن میں ہی حاصل کی۔ زندگی کا بیشتر حصہ روحانی تجربات، تزکیہ نفس کی خاطر سیر و سیاحت میں گزارا۔ دوران سیاحت بغداد، طبرستان، خراسان، کرمان، عراق اور ترکی تشریف لے گئے۔ دور سیاحت آپ نے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام سے فیض حاصل کیا۔ ایک روز حضرت داتا کے مرشد ابو الفضل غزنوی نے آپ کو حکم دیا کہ ہدایت کا سلسلہ شروع کرنے کی خاطر لاہور چلے جائیے۔ آپ نے تعمیریں فرمائی اور اپنے 2 پیارے پیر بھائیوں کے ساتھ حضرت ابو سعید اور حضرت سید لطفی کے ہمراہ لاہور شہر کے شمالی جانب
دریائے راوی کے نزدیک شب بصری کے لیے ٹھہرے۔ اگلے روز شہر میں داخل ہوئے اور اس طرف چل دیے جہاں آپ کا روضہ مبارک آج ہے۔ آپ نے خانقاہ میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی۔ بعض علماء لاہور کو مسجد کی سمت کعبہ پر اعتراض ہوا۔ آپ نے ایک شام دعوت پر بلایا لوگوں کو۔ نماز کی امامت کے فرائض انجام دینے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، آپ کو اس مسجد کی سمت کعبہ پر اعتراض ہے؟ ذرا نظر اٹھائیے اور دیکھیے کہ سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ چونکہ سب نے خود کعبہ کو سامنے پایا اور حضرت حجویری کو کمالات کے مطابق سب حیران ہو گئے۔ کشف المحبوب میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک بار میں عراق میں دنیا کو حاصل کرنے اور اسے لٹا دینے میں پوری طرح مشغول تھا اور بہت قرضہ دار ہو گیا۔ جس کسی کو بھی کسی چیز کی آرزو ہوتی میری طرف رجوع کرتا اور میں اس فکر میں رہتا کہ سب کی آرزو کیسے پوری کروں۔ حالناک ایک شیخ نے مجھے لکھ کر بھیجا، اے فرزند، اگر ممکن ہو تو دوسروں کی حاجت ضرور پوری کرو، مگر سب کے لیے اپنا دل پریشان مت کرو، کیونکہ رب العالمین ہی حقیقی حاجت رواں ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس سے شرف ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ وہ ضرب اللہ پڑھ رہے ہیں اور ان پر رکت تاری ہے۔ پھر انہوں نے اس زور سے نعرہ لگایا کہ جس سے مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ وفات پانے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا شیخ یہ کیسی کیفیت ہے؟ شیخ نے فرمایا، آج 11 سال ہو گئے اور اسی مقام پر ہوں، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا۔ کشف المحبوب سے ماخوذ ہے کہ آپ نے 3 ماہ تک حضرت بایزید بسطامی کے مزار مبارک پر اعتکاف کیا۔ آپ نے کشف المحبوب، کشف السراج، منہاج الدین اور دیوان علی تصنیف فرمائے، جس سے کشف المحبوب اور کشف السراج دستیاب ہیں۔ آپ نے سن 465 ہجری میں آپ کا آخری آرامگاہ کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ قطب و زمانہ تھے، ذکر و فکر بات و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ ایک عالم تھے، آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں، بہت سے لوگوں کو آپ سے بہت سا فیض حاصل ہوا۔ واقعہ جو آپ کا بہت مشہور ہے کہ ایک عورت اپنے سر پر دودھ لے کر جایا کرتی تھی۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ آج یہ دودھ تم مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ رائے راجو جوگی کو یہ دودھ دینا لازمی ہے۔ اگر ہم اسے دودھ نہیں دیں گے تو ہمارے بکریوں کے تھن خشک ہو جائیں گے۔ آپ نے اس سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تم یہ دودھ مجھے دیتی ہو تو انشاءاللہ تمہاری بکری بھینس کے نیچے بہت دودھ ہوگا۔ اس عورت نے وہ دودھ آپ کو دے دیا۔ آپ نے تھوڑا دودھ نوش فرمایا اور باقی دریا میں انڈھیل دیا۔ جب وہ شام کو بکریاں دھونے لگی تو اس نے دیکھا کہ دودھ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ سارے گھر کے برتن دودھ سے ماشاءاللہ بھر گئے۔ پھر یہ عالم ہوا کہ دور دراز سے لوگ اپنی بھینسیں بکریوں کا دودھ آپ تک لے کر آتے، آپ تھوڑا دودھ نوش فرماتے اور بقایا دودھ دریا میں انڈھیل دیتے۔ قیامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی بھی دودھ والا رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے لگے کہ ان کے گھر میں ان کی بھینس بکریاں وافر مقدار میں دودھ دینے لگی ہیں۔ رائے راجو جوگی کو جب اس سارے معاملے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس
حاضر ہوا اور کہنے لگا دودھ تو آپ نے میرا بند کروا ہی دیا ہے، تو کیوں نہ آج آپ مجھے اپنی کوئی کرامات میں سے ایک کرامت دکھائیں۔ آپ نے عرض کیا کہ میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ رب العزت کا ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ اس نے کہا تو پھر آپ میری کرامت دیکھیے۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ نے اپنا جوتا مبارک اتارا اور اس طرف پھینکا۔ اس کے سر میں جوتے لگنا شروع ہو گئے۔ وہ نیچے اتر کر اللہ سے معافی مانگی، آپ سے معافی مانگی اور آپ کی بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ سونا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔